نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے یعنی اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کو پتہ بھی نہیں، وہ موجود بھی نہیں ہے، دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے پاس جو دعا کر رہا ہے اپنے اس بھائی کے لیے جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی ہر دعا پر کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ یعنی اس حدیث کے مطابق جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ اس کے ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے بھی پلٹتی ہے۔ جیسی دعا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل صحت کی، کسی بھی چیز کی، تو وہ فرشتہ اس کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے تھے بلکہ سب کے لیے کرتے تھے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں دعا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کی دعا آتی ہے، اس میں سورہ نوح میں حضرت نوح نے دعا کی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں ان کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ بخشش طلب کیجئے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مغفرت طلب کرتے تھے مومن مرد اور عورتوں کے لیے، کتنے استغفار کرتے تھے، کب کرتے تھے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش و خرم دیکھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے چھپے اور کھلے سب گناہ بخش دے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں بہت خوش ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم میری دعا سے بہت خوش ہوئی؟ انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعا بھلا مجھ کو کیوں نہیں خوش کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے۔ تو اب ہمارے سوچنے کی یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے تھے۔ ہم سوچے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں، کتنی دفعہ درود پڑھتے ہیں، اور کتنی دفعہ صرف آپ کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی کسی حاجت کے لیے نہیں پڑھتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی میں ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ تو دیکھیں بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ انسان دل سے دوسرے کے لیے دعا کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ جب اس کے لیے اس دوسرے کے طرف سے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے، جب آپ کسی کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں نا، آپ کے دل میں اس کے لیے سنسیئرٹی ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ آپ سے کہے نہ کہے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال حدیث بہت خوبصورت ہے، بہت غور طلب ہے، اور ایسا اسپیکٹ ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں کر پاتے۔ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں یا بہت اپنے قریبیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر، اپنے گھر، لیکن حدیث بہت بڑا ریوارڈ بتا رہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرے گا
اس کے لیے فرشتہ وہی دعا اس کے لیے کرتا ہے. تو یہ عادت بنانے کے لیے نا کہ ہم دوسروں کے لیے دل میں ہمارے خیر خواہی ہو، سنسیئرٹی سے دعا کریں، کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. وہ کام کیا ہے کہ سب سے پہلے تو دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے. دل بڑا کریں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں گے اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ تو ہماری دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ اور ہو سکتا ہے کہ بڑا چڑھا کے ہماری دعائیں قبول ہوں. فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے جو ہمارے لیے دعا کرے گا. تو ایک تو دل بڑا کرنے کا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں سے یہ فالتو چیزیں جو ہوتی ہیں نا بیکار کی، اس کو دل سے نکالنا پڑتا ہے. یہ بغض، حسد اور میل کچیل جو بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جمع ہے ان کو نکال پھینکنا ہے. اور ان کو نکال کے یہ فالتو چیزوں کو اس کی جگہ پر ان کی محبت اور خیر خواہی، سنسیئرٹی دل میں پیدا کرنی ہے. تو یہ کام بہت آسان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں نکال نہیں پاتے، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے. اور ایک مومن کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. مومن جو قرآن اور حدیث کی روشنی کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو وہ تو یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن تو کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ جو روز قیامت ہے اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، یعنی کوئی رشتہ، کوئی مال، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. لیکن کیا کام آئے گا پھر؟ قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو لے کے اللہ کے پاس سلامت دل پہنچا. سلامت دل کا مطلب کیا ہے؟ صاف دل، جیسا اللہ تعالیٰ نے صاف دل دے کر بھیجا تھا جس میں صرف اللہ کی محبت تھی، ویسا ہی جس نے اپنے دل کو مینٹین کر لیا، صاف ستھرا رکھا، اللہ کی خاطر ہر کسی کو معاف کر دیا، ہر کسی کی محبت اور خیر خواہی دل میں پیدا کر لی، تو وہ کامیاب ہے. صاف قرآن نے بتا دیا. اسی طرح حدیث کیا بتاتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز قیامت جو ہے صورت اور مال نہیں دیکھے گا بلکہ دل اور اعمال دیکھیں گے. دل اور اعمال. تو مومن جو ہے اس کے لیے پھر یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف بھی کر لے اور بڑا بھی کر لے. اور یہ جو دل صاف کرنے کا معاملہ ہے نا، اس سے تو ہمارا اپنا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا بھلا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ دل کو صاف کر لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہر کسی کی طرف سے اگر آپ ایک پوزیٹیوٹی اپنے دل میں پیدا کر لیں نا، دل صاف ستھرا ہو تو آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ ٹینشن ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. اگر دل میں یہی چیزیں بھری رہے نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور میل کچیل، اور یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، یہ فضول چیزیں دل میں بھری رہیں تو ٹینشن ڈپریشن ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، عبادت تک صحیح سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وقت دماغ میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں کیا، میں کیا کروں. تو اگر انسان اپنا دل صاف کر لیتا ہے نا ہر کسی کی طرف سے، جیسا کہ حکم ہے، جو دل کامیاب ہے اس دن روز قیامت، تو پھر انسان کا دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے. ٹینشن ڈپریشن، اس کی پوزیٹیوٹی کی طرف اس کا انکلینیشن ہو جاتا ہے، پوزیٹیو کاموں میں دل لگتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. اور دراصل مومن تو ہے ہی وہی، ایک مومن ہوتا ہے ایک مسلم ہوتا ہے نا، تو مومن تو ہے ہی وہی جو ہر مسلمان کے لیے دل کو صاف رکھے، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھے اور ہر ایک کے لیے دعا کرے، چاہے اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا. تو غائبانہ جو دعا ہوتی ہے نا اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں آپ کہیں روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کے پاس سے ایمبولینس گزرتی ہے، بہت زیادہ پینک میں گزرتی ہے، آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، رک نہیں سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا، صرف صدق کے دل سے، سنسیئرٹی کے ساتھ کہ یا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر، اس کو صحت دے دے. یہ ہے ایک بے لوس سنسیئرٹی. ہم اس کو جانتے نہیں، ہمیں نہیں پتا کون بیچ میں ہے، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو صحت دے دے، تو زندگی دے دے. پتہ نہیں اس دعا کے پیچھے ہی کتنے ریوارڈز مل جائیں، کتنے ریوارڈز مل جائیں. پھر ایک اور مثال آپ کو بتاتی ہوں، ایک بخاری کی روایت سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سارے احادیث کے راوی ہیں، ان کی والدہ جو ہیں وہ پہلے مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھیں. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک دفعہ اسلام کی دعوت دی
تو انہوں نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط الفاظ استعمال کیے. تو حضرت ابو ہریرہ اسی وقت بہت روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں پوری بات بتائی کہ اور کہا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں. آپ نے اسی وقت دعا کی کہ اے یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. ابو ہریرہ گھر واپس پہنچتے ہیں تو والدہ موجود نہیں ہوتی ہیں، اندر سے دروازہ بند تھا، پانی گرنے کا آواز آ رہی تھی. تو یہ انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، والدہ باہر نکلی غسل کی ہوئی، دوپٹہ اڑے ہوئے، ابو ہریرہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اسلام قبول کر لیا. ابو ہریرہ روتے ہوئے دوبارہ الٹے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نا، اور آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہوگی. تو آپ نے پھر آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے مزید دعا کریں کہ اے اللہ میری اور میرے والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں مومنین کی محبت ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھ سے محبت نہیں کی. تب آپ سوچ کے دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے کثیر احادیث مروی ہیں. تو جو احادیث سے محبت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو وہ ابو ہریرہ سے بھی محبت رکھتا ہے. تو انہوں نے یہ جو دعا کی، دونوں ہی دعائیں، بلکہ ایک تو انہوں نے کہا ہدایت کی دعا، تو لوگوں کی ہدایت کی دعا تو ضرور کرنا چاہیے، بہت زبردست دعا ہے اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی. اور دوسری کہ یہ دعا بہت اہم ہے، یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری محبت تمام مومنین کے دل میں ڈال دے اور تمام مومنین کی محبت میرے دل میں ڈال دے. میرا دل تمام مومنین کی طرف سے صاف کر دے اور تمام مومنین کا دل میری طرف سے صاف کر دے. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی شخص ہمارے لیے نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور ایسا تو زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص ہمارے اوپر احسان کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، تو اس کے لیے تو خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ کھلے دل سے نہ صرف اس کے احسان، اس کی نیکی کو ایکنالج کریں، بلکہ پھر خلوص نیت سے اس کے لیے دعا بھی کریں، اچھی اچھی دعائیں کریں. اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، بس دعائیں کریں لیں اس کے لیے اچھی اچھی. تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا خلوص نیت سے کسی کے لیے بھی، وہ احسان کرنے والے کے لیے کسی بھی مٹیریلسٹک تحفے سے بڑھ کر ہوتی ہے. دعاؤں سے بڑھ کے تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں اس حوالے سے. مثلا اب والدین کے حساب سے سوچیں، والدین کا جو ہے ہم پر احسان عظیم ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں ہوش آتا ہے تو لڑکیاں ہونے کے ناطے تو والدین کی قدر ہمیں جب معلوم ہوتی ہے تو ہم گھر چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے والدین ہی دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں والدین کی قدر پتہ چلتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے حساب سے تو ہوش بہت جلدی آ جانا چاہیے، شروع سے ہی ہونا چاہیے کہ والدین کیا چیز ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دیر میں آتا ہے تو پھر والدین کے لیے دعائیں مغفرت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. ان کے لیے دعائیں مغفرت پڑھا کریں، اور اوتھینٹک دعائیں مغفرت معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور والدین کے علاوہ کسی اور کے نے ہم پر اگر احسان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے نیکی کی ہوئی ہے، تو ایک اور بہت اچھی ٹپ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لیں. آج کے دن سے میں نے بھی کی ہوئی ہے کہ یا اللہ آج تک جس نے بھی مجھ پر جو احسان کیا ہے، کسی بھی شکل میں کیا ہے، کوئی نیکی میرے ساتھ کی ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دے، بہترین جزا دے. تو کریں. تو اب دیکھیں ہمیں تو یہ جو حدیث ہے وہ یہ سکھا رہی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں دوسرے انسانوں مسلمانوں کے لیے، مومن بھائی کے لیے، ویسے بھی انسانیت کے ناطے سے ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے آپ ایمبولینس کا حوالہ آپ کو دیا یا ایکسیڈنٹ کا، تو وہ تو جو بھی ہے وہاں پر انسان ہے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. پھر انسان تو انسان، قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دوسری مخلوقات بھی ہیں، قرآن و حدیث دونوں سے پتہ چلتا ہے، جو غائبانہ دعا کرتی ہے ہمارے لیے. تو ہم ان دوسری مخلوقات سے بھی غائبانہ دعا کرنے کا سبق سیکھ سکتے ہیں. مثلا سورہ شورا کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ شورا.
वल युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। फरिश्ते जमीन वालों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अब फरिश्तों को हमारे साथ क्या गर्ज है? कुछ भी नहीं है। इसी तरह सूरह गाफिर में आता है, आयत नंबर 7 है, तर्जुमा है उसके मुताबिक मोमिनीन की मगफिरत और उनके जन्नत में दाखिले के लिए कौन दुआ करते हैं? हामिलीन अर्श, वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए हैं, वो मोमिनीन की मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। सूरह गाफिर आयत नंबर 7 के मुताबिक। फिर इसी तरह बुखारी की हदीस के मुताबिक फरिश्ते नमाज के बाद नमाज की जगह पर बैठे रहने वालों के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको बख्श दे और इस पर रहम कर। तिरमिजी की हदीस के मुताबिक अल इल्म हासिल करने वाले, यानी कुरान और हदीस का जो इल्म हासिल करने वाले तालिबे इल्म होते हैं, उनके लिए हदीस के मुताबिक फरिश्ते खुश होकर अपने पर बिछाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। तिरमिजी की हदीस के मुताबिक इल्म दीन हासिल करने वाले, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाले, या जहां पर दर्स व तदरीस का काम हो रहता है कुरान और हदीस का, वहां उस महफिल को फरिश्ते घेरे हुए होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। और आसमान और जमीन की हर मखलूक जो तलबे इल्म के रास्ते में निकलता है, कुरान और हदीस के इल्म के को हासिल करने के लिए निकलता है, उसके लिए आसमान और जमीन की हर मखलूक दुआ करती है। ये तिरमिजी की हदीस है। यहाँ तक कि बिलों में चूटियां और पानी में मछलियां भी दुआ करती हैं। अब सोच के देखें, इन सब मखलूकात को हम क्या देते हैं? हम इनको कोई बेनिफिट देते हैं? चूटियों को, पानी में मछलियों को, फरिश्तों को कुछ भी नहीं देते हम, लेकिन वो बेगर्ज हमारे लिए दुआ करती हैं। तो इन मखलूकात से हमें बेगर्ज गायबाना दुआ का सबक सीखना चाहिए। तो पहले तो खुलासा सिर्फ इस सारी हदीस का और बात करने का ये है कि हमको अपने दिल को बड़ा करके सिर्फ दुआएं लेने वाला नहीं बनना चाहिए, दुआएं देने वाला भी बनना चाहिए। दुआएं, और जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते, उनके लिए दुआएं करना चाहिए। अपने जानने वालों के लिए भी दिल खोल कर दुआ करना चाहिए। कोई आपसे कह दे कि हमारे लिए दुआ करो, तब तो आपके ऊपर एक अमानत हो जाती है कि आप उसके लिए दुआ करें। तो जिनको नहीं जानते उनके लिए भी दुआ करें, हर मोमिन के लिए दुआ करें, हर मोमिना के लिए दुआ करें। और देखें कि फिर जितनी आप दुआ दूसरों के लिए करेंगे, उतनी ही आपके लिए एक फरिश्ता कायम कर दिया जाएगा जो आपके लिए दुआ करेगा उसी किस्म की। तो बहुत खूबसूरत हदीस है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने वाले बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।